اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورۃ النساء آیات 157 اور 158۔ اس رکوع کی ابتدا یسألک اہل الکتابی، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، اسی کا تسلسل چل رہا ہے کہ انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پہلے اپنی قوموں سے اور اپنے پیغمبروں سے بہت بڑے بڑے مطالبے کرتے رہے، اور انہوں نے بہت سی جگہوں پر نافرمانیاں کی، پیغمبروں کا قتل کیا، اور یہاں تک کہ وقولہم، اور ان کی یہ بات، انا قتلنا، یقیناً ہم نے قتل کیا ہے، المسیح، مسیح علیہ السلام کو، عیسی ابن مریم، جو عیسیٰ بن مریم ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی ایک معجزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے قرآن نے بھی بعض کا تذکرہ کیا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دینا، مٹی سے پرندے بنا کر انہیں پھونک مارنا اور وہ صحیح سلامت ہو کر اڑنے لگ جائیں، برص اور نابینا، مادر ذات نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور اللہ کے حکم سے انہیں ٹھیک کر دینا۔ تو اتنی بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اس کو ایمان پر ایمان نہیں لائے، یہ ماننے سے گریزاں رہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے قتل کر دیا ہے عیسیٰ بن مریم کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول تھے، تو اللہ کے رسول کو قتل کرنے سے بھی یہ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ اور وما قتلوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ، حالانکہ نہیں انہوں نے اسے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی اسے سولی پہ چڑھایا۔ تو یہ جو آج عقیدہ ہے، قرآن پاک نے یہودیوں کے دعوے کی صاف نفی کی اور فرمایا کہ نہ تو انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی دی، بلکہ ان کے لیے کسی اور آدمی کو مسیح کی شبیہ بنا دیا گیا اور اسے سولی دے دی گئی، اور پھر وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا ہے۔ یہ آدمی کون تھا، یہ کیسے شبیہ بنائی گئی، قرآن مجید اور احادیث رسول اس کی تفصیل بیان نہیں کرتی۔ البتہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہ کیا، نہ سولی دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اس لیے ان کے اس دعوے کی نفی کر دی گئی۔ اور آج بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت، کرسچینٹی جسے ہم کہتے ہیں، عیسائی ہیں، یہ لوگ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اور ان کا یہ بنیادی عقیدہ تصور کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام سولی پر چڑھ کے باقی امت کے سب گناہ انہوں نے بخشوا دیے، حالانکہ قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ تشبیہ بنا دی گئی ان کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً وہ لوگ، اختلفوا، اختلاف میں پڑ گئے، فیہ، اس معاملے میں، لفی شک منہ، اور خود بھی انہیں اس معاملے میں شک تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد وہ خود بھی تردد میں پڑ گئے کہ جسے ہم نے سولی دی ہے کون ہے۔ بعض نے کہا مسیح ہی کو قتل کیا ہے، بعض نے کہا یہ مسیح تو نہیں بلکہ کوئی اور ہے، خود انہیں بھی یقین نہ ہو سکا کہ واقعی ہم نے انہیں سولی پر چڑھایا ہے یا کسی اور کو، بس ایک گمان کی پیروی کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، علم یقین انہیں حاصل نہیں ہوا، خود بھی وہ اختلاف کا شکار رہے اور شک میں مبتلا رہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات کی گئی، ما لہم بہ من علم، ما لہم، اور نہیں ہے ان کو، بہ، اس بات کا، من علم، علم میں سے، الا اتباع الظن، سوائے گمان کے، کہ وہ گمان کی اتباع کر رہے ہیں، حقیقت حال کا علم ان لوگوں کو بھی اس کا نہیں ہے۔ وما قتلوہ، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اسے، یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کو، یقیناً، بلا شک، یقینی طور پر، یعنی انہیں وہ قتل نہیں کر پائے۔ بر رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، الیہ، اپنی طرف۔ یہ صاف اور صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسی علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ صحیح احادیث میں بھی اس بات کا ثبوت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ سمیت مختلف کتابوں میں احادیث کثرت سے موجود ہیں۔
ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول اور دوسری بہت سی باتوں کا ذکر ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعان، عبداللہ بن عمر بن عاص، مجمع بن جاریہ، ابو سریحہ اور حذیفہ بن اسید شامل ہیں۔ ان احادیث میں ان کے نزول کی کیفیت اور جگہ کا بیان ہے کہ آپ قرب قیامت دمشق کے منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، آپ کی موجودگی میں ہوگا، بالآخر آپ کی بددعا سے انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ مسیح علیہ السلام کا اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت ان کا دوبارہ دنیا میں واپس آنا، یہ قرآن اور سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی عزیزاً زبردست، حکیماً حکمتوں والا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دنیا میں جتنے بھی لوگ فوت ہوئے کوئی بھی اس طرح ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہیں گیا، تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ایک معجزہ تھی اور اسی طرح ان کا آسمانوں پر اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن اور سنت کے مطابق اپنے عقائد کو بہتر بنانے کی اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔